السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، عبدالروف بھائی سے تیمارداری کرتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مشتاق بھائی ہیں، عبدالروف بھائی ہیں، ڈاکٹر داؤد صاحب ہیں اور ضیاء اللہ ملک صاحب ہیں، اور ابھی انشاءاللہ باقی ساتھی بھی آ جائیں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سب ساتھی میری طرف متوجہ ہیں بھی، اور ذرا زیادہ توجہ فرمائیے گا۔ یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں سورہ مریم کی، اور آج انشاءاللہ ہم نے 46 سے کرنا ہے جی، جی سر۔ 46 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ تو سیاق و سباق نئے ساتھیوں کے لیے یہ ہے کہ پہلے دو رکوع تو تھے معجزات میں، کہ جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، جبکہ ان کے والد اور والدہ اس قابل نہیں تھے کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا، اور دوسری جو چیز تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر والد کے۔ اور پھر ہم نے یہ جو ابھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر خاص طور پر میں نے بتایا تھا کہ ایک دائی اور جس کو دعوت دی جائے لوگ، ایک دائی کا رویہ، اس کا ٹیمپرامنٹ، بیہیویئر، وہ کیسا ہونا چاہیے، محبت کا، پیار کا، کہ یہ جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ خواہ کسی قسم کا بھی جواب دے تو اس کے اندر ہمدردی کے جذبات ہونے چاہیے۔ یہ بہت خوبصورت آیات ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہی واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کیوں جی، ایسے ہی ہے نا، اور ہمارے علم میں ہے، لیکن جب اللہ کے الفاظ میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ایک دائی بناتا ہے اور اس کے کیا جذبات ہونے چاہیے وہ ہمیں بتاتا ہے۔ تو پہلا رویہ تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دائی، وہ اللہ کے نبی اور اللہ کی طرف سے چنے ہوئے انسان، تو انہوں نے تبلیغ شروع کی اپنے والد صاحب سے۔ تو والد جو ان کے تھے وہ کون تھے جی اپنے غلام سرور بھائی؟ بت پرست تھے سر، بت پرست تھے، بلکہ پروت تھے، بہت بڑے ایک بت خانے کے۔ جی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی چیز کہ اس بت خانے کو، یا اس عزت و احترام جو کہ معاشرے میں تھا لیکن اللہ کے ہاں نہیں تھا، اس کو ٹھکرا دیا۔ جی ایسا ہی ہے جی؟ جی بالکل۔ تو ہمارا بھی یہ کردار بنتا ہے، اگر گھر کے اندر کوئی شرک ہو رہا ہو، کوئی ایسی چیز ہو رہی ہو، تو ہم اس کو پہلے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اگر نہیں ہے تو پھر لوگوں کو بتائیں کہ اصل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے وہ کیا ہے، اللہ ہی کی عبادت وہی کرنی ہے۔ تو وہ جتنے بھی ابھی یہاں 45 تک ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کو یا ابتی، اے میرے ابا جان، یہ کہہ کر پکار رہے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی سر۔ جی سر۔ تو اپنی عزت احترام اسی جگہ پر ہے، اور 4 دفعہ انہوں نے جو بھی بتایا تو اس کو جو الفاظ شروع والے تھے وہ محبت اور پیار کے ہیں۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو والد جو ہے وہ کیا کہتا ہے، کل جلدی میں ہم نے یہ سارا کر لیا تھا، آج اس کو تھوڑا سا تفصیل سے پوچھیں گے۔ دیکھیں، جو والد ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کو، ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہے اس کا نام لے کے، جی ذرا یہ دیکھیے گا، مثلا جو غلام سرور بھائی، آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ جی اویس۔ اویس، اویس جی سر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ کہیں اے اویس یا اویس آپ ادھر آئیں، ایک جی ہے کہ اے میرے بیٹے ادھر آئیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا کوئی نک نیم رکھ لیں پیار سے،
کہ میرے بہت ہی پیارے بیٹے آپ ادھر آئیں. کون سا سلیقہ اچھا ہوگا؟ آخری والا. بالکل ٹھیک. ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ جب وہ فوت ہو رہے تھے یعقوب علیہ السلام تو انہوں نے یہی طریقہ استعمال کیا تھا. اور حضرت کن کی ہے جی نصیحت میرے ساتھ ہیں لقمان لقمان یہ حضرت لقمان. تو وہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب کے لیے نصیحت کی جی وہ کی ہم نے. تو ہم ابھی حضرت لقمان تک پہنچے ہیں. تو وہ بھی یا بنیا جی اے میرے پیارے بیٹے اے میرے انتہائی بیٹے. یہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو بڑا اچھا لگتا ہے. ڈاکٹر غلام کیا نام ہے ذوالفقار علی عابد صاحب. کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی سر. اب دیکھیں جی کہ والد اپنے بیٹے کو یہاں کیا کہتا ہے. تو میں نے کل بتایا تھا قال راغب پڑھنا اراغبن ہی پڑھنا ہے. اراغبن انت ان آلہتی یا آگے کیا ہے؟ ابراہیم ابراہیم. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ابراہیم کہنا اس کے اندر پیار ہے؟ اس کے اندر پیار نہیں ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یا ابنی یا بنیا یہ کہہ سکتے تھے. کیوں جی؟ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ اپنی اتھارٹی قائم کرنا چاہتا ہے یا اس کے دل میں پیار نہیں ہے. یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو ممکن ہے وہ تھوڑا تشریح کے اندر اپنی ڈبکی لگائیں گے تو پھر یہ چیزیں سامنے آئیں گی. کیوں جی ڈاکٹر طاؤس صاحب؟ جی سر. تو بتایا تھا کہ یار راغبہ یا رغبو اور یہ بتایا تھا کہ الہ اگر آئے تو رغبت کرنا اور جی راغبہ الہ آ جائے تو رغبت کرنا. تو راغبہ ان آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ منہ موڑ لینا منہ پھیر لینا. منہ پھیر لینا. اس سے یہ بالکل الٹ معنی آ جاتے ہیں. تو اب کا باقی کا کل ہو چکا تھا تو پڑھتے ہیں اس کو. قال ترجمہ کریں جی. جی تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا. تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا کیا راغب انت ان آلہتی کیا تو میرے میرے معبودوں سے منہ پھیرنے والا ہے. پھیرنے والا ہے. یا ابراہیم اے ابراہیم بالکل جی. اب آیت اسی طریقے سے ہے لیکن اس کے اندر جو یا آباتی اوپر آ رہا ہے اور یہاں یا ابراہیم آ رہا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جب بھی آپ اپنے بیٹے کے ساتھ تربیتی انداز میں کریں تو اچھا یہ ہے کہ اس کو میرا بیٹا وہ میرا پیارا بیٹا وہ میرے بہت ہی پیارے بیٹے یوں کر کے تربیت کریں. کیا خیال ہے؟ جی سر. انشاءاللہ. جی بالکل. لیکن یہاں تو ہے ہی وہ مشرک تھے اپنا ان کا والد. تو وہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے دین سے اپنے معبود سے محبت کرتا ہے لہذا وہ محبت غالب آ گئی معبودوں کی اللہ کی محبت نکل گئی تو لہذا وہ دشمنی بھی سامنے ظاہر ہو گئی. تو وہ یا ابراہیم. تو میں ترجمہ کرتا ہوں پہلے. اس آذر نے کہا اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے آگے کیا کریں گے جی؟ منہ موڑنے والا ہے. پھیرنے والا ہے. منہ موڑنے والا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ جو کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے منہ موڑنے والا. یہ نہیں انہوں نے پوچھا کہ بھئی ہاں مجھے بتاؤ کہ کیا تم منہ موڑنے والا ہے تو وہ جواب دیں گے ہاں یا نہ. نہیں. اس سوال کے اندر جواب ہے کہ تو منہ موڑ رہا ہے. کیوں جی؟ جی اب آ گئی وہ اپنا والد کی سختی بھی
لئن لم تنتہی، تنتہی اصل میں لفظ تھا تن، جی تنتہی یہ تھا، تو وہ یہ کٹ گیا لم کی وجہ سے، تو تنتہی، تو ترجمہ کیا کرے گا؟ لئن کا مطلب کیا ہوگا؟ البتہ اگر، لم تنتہی، لم تنتہی کا مطلب ہے تو باز نہیں آئے گا، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہیں آئے گا، تو اب والد کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو، یہ دو طریقوں سے ہو سکتی ہے، رجم، رجم کیا ہوتا ہے؟ سنسار کرنا، بالکل ٹھیک۔ اب یہ اگر محاورتاً دیکھیں گے تو بات چیت سے بھی دوسرے کو سنسار کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ پتھر مار کے بھی سنسار کیے جاتے ہیں، تو دونوں معنی اس کے لے لیتے ہیں جی۔ لَأَرْجُمَنَّكَ، میں یقیناً میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ یہ باقی ساتھی بھی کہے نا، میں جب کھڑا ہو جاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بولنا ہے، لَأَرْجُمَنَّكَ، یقیناً میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ امر کا صیغہ ہے، آگے کیا ہے؟ امر۔ وَهْجُرْنِی، ہجرت سے نکلا ہے، ہجر اور وصال ایک تو یہ ہے، تو وَهْجُرْنِی کا مطلب کیا ہوگا؟ مجھے میں تمہیں الگ کر دوں، چھوڑ جا، مجھے چھوڑ دے، جی تو مجھے چھوڑ جا۔ اب لفظ آ رہا ہے نیا، نیا نہیں ہے، پہلے جنہوں نے پڑھا ہوا ہے نامہ پارا تھا تو اس کے اندر ہم نے لفظ تھا وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں مہلت دیتا ہوں۔ ساتھیوں کو پتا ہے جی؟ جی بالکل۔ املی، ٹھیک ہے، اسی سے ملیہ بنتا ہے، تو مہلت سے ملیہ کا مطلب ہوتا ہے عرصہ دراز۔ پہلے بھی ہم حقبہ بھی پڑھا ہوا ہے، عرصہ دراز آج ہی پڑھا تھا، ٹھیک ہے، جی سر، آج پڑھا تھا عرصہ دراز تک میں چلتا رہوں گا جی۔ آمدی حقبہ تھا میرا خیال ہے جی کہ میں لمبے عرصہ تک چلتا رہوں گا، تو آیا ہے وَهْجُرْنِی مَلِيًّا، تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، تو مجھے لمبے عرصے کے لیے چھوڑ دے۔ یہ کہا، ایک طرف بتوں کی محبت ہے، ایک طرف بچے کی محبت ہے، اور عاذر جو ہے وہ اپنے والد جو بیٹا جو کہ نبی ہے، صدیق ہے اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق، وہ اپنا نفسیاتی بوجھ جو ہے وہ ہلکا کر رہا ہے، تو اس کا ترجمہ کریں گے وَهْجُرْنِی مَلِيًّا کا مطلب کیا ہے؟ تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے اندر مدت ہے، یا اگر کرنا ہے تو عرصہ دراز کے لیے، لمبی مدت کے لیے، ہمیشہ کے لیے، کون سا ترجمہ کرنا ہے بتائیے؟ ہمیشہ ٹھیک ہے، تو ہمیں ہمیشہ، تو مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، بالکل ٹھیک ہو گیا جی، اسی بات پر اتفاق ہو گیا۔ پروفیسر صاحب جی، قال ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا اراغب انت، کیا تو منہ موڑنے والا ہے، ان آلہتی میرے معبودوں سے، یا ابراہیم اے ابراہیم، لئن لم تنتہی اگر تو باز نہیں آئے گا، لارجمنک تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، وہجرنی ملیہ یا تو مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے جی، اب نون میں شدت ہے اور لام بھی پہلے آ رہا ہے، تو اس کے اندر ہم ضرور کا میں نہیں آپ کو بتا پایا، تو میں تمہیں ضرور سنسار کر دوں گا۔ لارجمنک کا مطلب کیا ہوگا جی؟ تو میں تمہیں تجھے ضرور میں تجھے ضرور سنسار کر دوں گا۔ اچھا جی، یہ تو پتا چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پہ جتنی بھی مشکلیں آئیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئیں، یہ جد امجد انبیاء کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، لیکن یہ جو چیز تھی، اب وہ مقدمہ گیا تھا اس وقت کے بادشاہ کے پاس، ایسا ہی ہے
جی جی سر اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کیا کہا تھا کہ بھی کیا کرو، اس کے لیے ایک بہت آگ بڑا جلاؤ۔ الاؤ پہ بناؤ، اللہ آگ کے اندر پھینک دو، بالکل۔ اور دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ وہ باقاعدہ بہت بڑی عمارت بنائی گئی، اور پھر یہ اپنے سارا پہلے پڑا ہوا ہے، اور پھر جب اس میں سے بھی بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے وہاں مدد فرمائی، تو پھر اس کے سامنے مقدمہ آیا، تو اس نے بھی کہا کہ تم اپنے لو بچوں کو، وائف کو، اور یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ اور اس سے پہلے ان کے والد جو ہیں، والد عازر، وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اب اس کا جواب جناب کیا ہے؟ جواب بڑا ہی پیارا ہے، قال سلام علیک۔ ترجمہ کریں جی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تجھ پر سلام۔ تجھ پر سلامتی ہو۔ ہاں، دعا دی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تجھ پر سلام ہو۔ بیٹے کی میں نہیں کہوں گا، نبی کی جو محبت ہے اپنی امت کے لیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بیٹا الگ ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے جو جذبات ہیں وہ یہاں رہ گئے ہیں۔ شخصیتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے ان کی زندگی کے اندر کیا ہے، زندگی کا نمونہ ہے کہ ان کی تقلید کرو۔ کون ہے جی پروفیسر صاحب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، جی بالکل جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ذکر آتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ان کی پیروی بھی کی، جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو قابل تقلید اللہ نے فرمایا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے فرمایا ہے کہ اب ان کی زندگی قابل تقلید ہے۔ اب یہاں جناب قابل تقلید آپ کو کیا لگا کہ آپ اگر دائی ہیں اور جس پر دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ آپ کو مانتا نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ بتائیے جناب۔ جی آپ اس کے لیے سلام علیکہ اپنے دل میں رکھیں گے۔ جی ایک تو یہ اس کی تشریح ہوگی۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ وقت دائی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلام سلام۔ جی کہ جب وہ اللہ کے بندے جاہلوں سے ملتے ہیں، جن کو فکر نہیں ہوتی، جو بات نہیں مانتے، تو وہ کہتے ہیں جی اچھا السلام علیکم۔ وہاں کئی لوگ اس کا کرتے ہیں اچھا بھائی تم دفعہ ہو جاؤ میں جا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ وہاں سلام کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا مطلب ایک ہی رکھے گا کہ اس کے لیے بھی دعا، کیا کہ جب تک وہ زندہ ہے، مشرک ہے، کافر ہے، اس کے لیے آپ دعا کرتے رہیں گے۔ لیکن جب وہ مر جائے گا اور مشرک ہوگا، کافر ہوگا، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر دعا نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی کہا کہ اب تم ان کے لیے دعا نہ کرنا، لیکن یہاں ایک وعدہ تھا، تو انہوں نے یہاں تو بہرحال یہ ہے کہ سلام علیکہ، تجھ پر سلامتی ہو، اور ساتھ ایک اور بھی کہا سا استغفر لک ربی۔ سا کا مطلب کیا ہے جی؟ ان قریب۔ استغفر کا مطلب میں بخشش تمہارے مانگوں، لیے میں بخشش مغفرت مانگوں گا، لکا تمہارے لیے تیرے 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 لیے، لیے ربی اپنے رب سے۔ اپنے رب سے۔ تو ان قریب میں اپنے رب سے تیرے لیے کیا مانگوں گا؟ بخشش۔ بخشش مانگوں گا۔ مغفرت مانگو۔ کیوں بھائی، کیوں بخشش مانگوں گا؟ اب اللہ کے ساتھ تعلق بڑے ہی پیارا منظر ہے کہ درمیان میں نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو صدیق بھی ہیں، ان کا تعلق اوپر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور نیچے اپنی امت کے ساتھ، اور امت میں بھی اپنا کون ہے سامنے؟
باپ جی والد والد باپ. اب وہ اسے یقین دلا رہے ہیں. اب لفظ نیا آ رہا ہے, انہو کانا بی حفیہ. لفظ نیا ہے, یاد رکھنا ہے. حفی اس کو کہتے ہیں مہربان کو جو دوسرے کے جذبات کے بارے میں سوچتا ہو. حفی کون ہوتا ہے؟ دوسرے کے وہ مہربان جو دوسرے کے بارے میں جی, سوچتا ہے. جو دوسرے کے فائدے کے لیے سوچتا ہو اس کو حفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو انہو کا ترجمہ کریں بے شک بے شک وہ بے شک وہ اللہ کانا بے شک ہے. ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کانا اگر آ جائے تو اس کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ آپ نے دل میں کیا رکھیں گے؟ ہمیشہ. ہمیشہ سے ہمیشہ. ہے. ایک بی میرے بی مجھ پر میرے ساتھ. حفیہ جی بہت مہربان انتہائی مہربان. انتہائی مہربان مہربان. ہاں جی, وہ میرے ساتھ انتہائی مہربان ہے یا میرے ساتھ مہربان ہے کہ میں نے جب بھی مشکل میں پڑا ہوں میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی دعا, ابھی آگے وہ مہربانی آ بھی رہی ہے. اور اس پہ بھائیو کرنا ہے, یہ جو تصویر اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے نا, یہ اللہ استاد ہے, اس کو دیکھنا ہے. جی سر. لائٹ چلی گئی آ رہے جی آ رہی ہے آواز؟ جی آ گئی جی آ رہی آ گئی. آ رہی ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, تو اس کا ترجمہ کر دیں ڈاکٹر ذوالفقار بھائی. جی سر. قال سلام علیک. اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا تجھ پر سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی. ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا. انہو کان بی حفیہ. بے شک وہ اللہ میرے ساتھ انتہائی مہربان ہے. جی میرے ساتھ مہربان ہے. اور یہی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ دعا ایک پڑھتے ہیں سورت اللہ مطلب دو جگہ پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. ایک دعا تو آپ پڑھ چکے ہیں, رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. پڑھا تھا نا, جی 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 سر. ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ کون سی دعا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ابراہیم علیہ ہے جو السلام کی دعا. انہوں نے مانگی تھی. جی, جو انہوں نے مانگی تھی. اور دوسری جگہ پہ ڈائریکٹ مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ میرے باپ کو رب بخش ارحم دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب نہیں, رب اور دعا ارحم. دوبارہ اگر تو جی اگر دعا مانگے گا بھی تو بلکہ روک دیا نا. تو اب یہ ہے کہ جو مسئلہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بندے موجود ہیں دنیا کے اندر, زندہ ہیں, اور وہ انکار کرتے ہیں, شرک بھی کرتے ہیں, آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا ضرور کریں گے. ہدایت کی کیا کریں گے؟ ہدایت کی. دلیل اس کی کہاں سے ملتی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جب آپ طائف میں گئے تو طائف میں مشرکین طائف نے کیا کیا تھا؟ پتھر مارا. آپ کو پتھر مارے تھے. پتھر مارے تھے. فرشتہ آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو انہوں نے فرشتے نے کیا کہا کہ آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو میں فرشتے کو کہوں کہ طائف والوں کو ان پہاڑوں کے درمیان کیا کر دے؟ 20 کرا. پیس دے یا کچل دے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ وہ دعا تھی کہ ایسا نہیں کیجیے گا, ممکن ہے ان کی اولاد میں سے ایمان لانے والے ہوں. مسلمان. جی بالکل. اور پھر ہوا یہ کہ طائف والے باقاعدہ آئے مدینہ میں اور وہ مسلمان بھی ہو گئے, اور ان کے بچے جو تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے. آگے چلیں جی. جی سر. جی سر. اچھا جی, یہ لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے اور میں نے جس سے پوچھنا ہے نا اس نے اس کا جواب دینا ہے. ڈاکٹر داؤد صاحب,
جی سر نہیں سوری مجھے وَآتَزِلُكُمْ الف ہے، کیا معنی ہوں گے وَآتَزِلُ؟ سر مجھے نہیں ابھی یاد سر. نہیں آتا، ٹھیک ہے جی. یہ اپنے ڈاکٹر دوسرے صاحب ڈاکٹر ذوالفقار جی بھائی. سر. وَآتَزِلُ، اور میں لکم تم سے ابھی پڑھا مریم، حضرت مریم تزل. کا بھی پڑھا، ساری اصحاب کہف کا پڑھا تھا ہم نے کہ جب الگ ہونا. جی جی اللہ فرقہ معتزلہ پڑھا تھا، تازیلو جی پڑھا تھا. کوئی بات نہیں، جی اللہ کا. انشاءاللہ اب یاد اور رہے گا. میں جی میں جب تم سے الگ ہوتا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وَآتَزِلُكُمْ کا مطلب ہے میں تم سے الگ ہوتا ہوں. الگ ہوتا ہے. اس لیے کہ والد نے کیا کہا کہ تو ہمیشہ کے لیے دور کیا ہو کر جا، جا، دور ہو جا. ہجرت کر مجھے جا. چھوڑ دو. جیسے ہم بڑا غصہ آیا ہوا تو آنکھوں سے دور ہو جا ہمیشہ کے لیے. تو وہی جی تو انہوں نے وَآتَزِلُكُمْ ترجمہ کریں ذرا. اور میں تم سے اور الگ میں ہوتا تم ہوں. سے الگ اور ہوتا میں ہوں. تم سے الگ ہوتا ہوں. جی ذرا آپ کریں گے تو ایک پریکٹس ہو جائے گی. اور کن سے الگ ہوتا ہوں؟ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. پکارتے ہو. یہ دونوں کافی جگہ پہ آیا ہوا ہے. تو جملہ بنے گا، غلام سرور بھائی کریں گے وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. ترجمہ کریں. اور میں تم سے الگ ہوتا ہوں اور ان سے بھی جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. سب ساتھی کہیں ذرا. جی اور میں تم سے الگ ہوتا ہوں اور ان سے بھی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. وہ بت بھی ہیں، بندے بھی ہو سکتے ہیں، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان سے بھی میں کیا کرتا ہوں، برات الگ ہونے کی کرتا ہوں. اور میں خود کیا کروں گا. وَأَدْعُو الف ہے، ادعو اگر ہوگا تو وہ امر ہوگا. ادعو اگر ہوگا تو وہ ادعو ربی، میں اپنے رب سے. رب کو دعا کرتا ہوں. جی دونوں میں کرتا ہوں. میں اپنے رب کو پکارتا ہوں یا میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں. ابھی میں پکارتا ہوں کہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. وَأَدْعُو جی. رَبِّي ترجمہ کریں. اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں. اپنے رب کو اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں. اب یہ ذہن میں رکھیں، ابراہیم علیہ السلام پہلے چھوٹے کہاں سے؟ آگ سے. پھر چھوٹے اس بندے سے، نمرود سے، اور اس نے کہا ہجرت کر جاؤ. ہجرت کی اور انہوں نے اپنے رب سے دعا کی. یہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر مشکلات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ یا دائی وہ برداشت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب پھر بڑی زبردست طریقے سے دیتا ہے، نوازتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہاں کے بعد او ربی، میں تو اپنے کریں میں اپنے رب کو پکارتا ہوں. آگے ہے عصا. عصا کا مطلب شاید کے، اور اس کے اندر امید پائی جاتی ہے، ممکن ہے، امید ہے. آج کرتے ہیں امید ہے. عصا کا مطلب امید ہے اللہ اکونا بدعاء ربی شقیہ. اب شقیہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. جی یہ کون ساتھی بتائیں گے شقیہ؟ بد نصیب. جی. تین معنی بتائے تھے جی. نامراد بھی بتایا تھا جس کی مراد پوری نہ ہو، بد نصیب بھی بتایا تھا جس کے نصیب اچھے نہ ہوں، بد بخت بھی بتایا تھا. لیکن یہ الفاظ تھوڑے نبی کے لیے اچھے نہیں لگتے، تو ایک میں نے آپ کو بتایا تھا محروم. جو محروم ہو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ شقی. جی تو اللہ
کہ نہ اکونا کہ نہ وہ نہیں اکونا بنائے گا میں ہو جاؤں ہاں، کہ نہ میں ہو جاؤں بدعاء ربی اپنے رب سے دعا مانگتے ہوئے، یا اپنے رب کی پکار کے ساتھ، پکار سے کر لیں، اپنے رب کی پکار سے شقیہ بد نصیب لگے گا اچھا، محروم اچھا لگے گا، یہ کیا لگے گا اچھا؟ محروم اچھا لگے گا، زیادہ اچھا لگے گا۔ کہ اللہ ان ہے یہاں، لا ویسے ہی آ گیا ہے کہ میں کہیں اپنے رب کی دعا سے محروم نہ ہو جاؤں۔ اب مجھے بتائیے کہ ادعو کا ترجمہ دعا کریں گے یا پکار کریں گے؟ ایسے پکار میرا خیال ٹھیک ہے ذرا ٹھیک ہے، ابھی کر لیتے ہیں نا، نیچے دعا ہے، وہاں ادعو میں پکارتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ ذرا کیجیے گا، اور پھر ڈاکٹر داؤد صاحب نے کرنا ہے۔ وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو میں تم سب سے اور ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو الگ ہوتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، دوسری طرف رب ہے، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، عسا امید ہے، اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، امید ہے کہ میں اپنے رب کی دعا سے محروم نہیں ہوں گا، اکون نہیں ہوں گا۔ نہیں ہوں گا۔ اب اتھارٹی کس کو دے دیجیے؟ ایک تو یہ ہے کہ محروم نہیں ہوں گا، اور ایک ہے عصا۔ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ہاں جی، وہ اپنے اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر، وہ چاہے تو مجھے دے، چاہے تو نہ دے، میرا کام ہے اپنے رب سے ہی مانگنا۔ تو امید میں کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے محروم، اب دعا سے محروم نہیں کرے گا۔ نہیں، محروم نہیں ہوں گا۔ میں اپنے رب کی دعا تو خیر نہیں کہیں گے رب سے جی دعا، پروفیسر صاحب، جی رب سے دعا کے ساتھ، رب سے دعا سے معروم نہیں ہوں گا، اور اپنے رب کی دعا سے معروم نہیں ہوں گا، تو یہ بھی جملہ ہے، بن سکتا ہے۔ میرے خیال میں یہاں رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا، یہ زیادہ بہتر اور مناسب چلو جی، پکار کر، دعا پکار، جی تو چونکہ اسم ہے تو میں اپنے رب کی پکار سے محروم نہیں ہوں گا۔ ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر صاحب کریں ذرا، ڈاکٹر داؤد صاحب۔ جی سر۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں تم سے الگ ہوتا ہوں، مِن دون اللہ، اور ان چیزوں سے بھی جن کو تم اللہ نہیں، کو آپ کی چھوڑ کر آواز کٹ گئی ہے پکارتے ہو۔ درمیان میں، دوبارہ پڑھیں آپ نے، آپ کی آواز کٹی ہے، دوبارہ پڑھیں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں تم سے الگ ہوتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، عسا امید ہے، اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، کہ میں اپنے رب کی دعا اپنے رب سے کی معروم نہیں ہوں گا، ٹھیک جی ہے، اپنے رب کی دعا سے دعا معروم سے نہیں ہوگا، محروم وہ نہیں دعا ہوگا۔ مانگی ہے نا اس سے، جی بالکل، جی یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اب دعا تو انہوں نے کی ہوگی ڈیفینیٹلی، اور محروم اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس دعا کا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، فَلَمَّا کا مطلب کیا ہوگا؟ جب تو جب، ٹھیک ہے، تو اعتزلا بنے گا اعتزلا ہم کون ہے؟ وہ سب لوگ،
جی وہ مشرکین اور والد بھی ان کا اس کے اندر ہے. تو فلما اعتزلہم، تو جب وہ ابراہیم علیہ السلام ان سب سے الگ ہوئے، ٹھیک ہے، جی اور کس سے الگ ہوئے؟ وما یعبدون من دون اللہ، وہی اوپر والے جملہ ہے، اور ان چیزوں سے بھی جنہیں وہ جن کی وہ اللہ کو کے علاوہ اللہ کو عبادت چھوڑ کر کرتے تھے. عبادت کرتے تھے. جی اب میرے ساتھ کہیں، فلما اعتزلہم، تو جب وہ جب ان وہ سے ان الگ سب ہو گئے، سے الگ ہوئے، جب وہ ان سے الگ ہو گئے، کہ جب وہ ابراہیم کر لیں، جب وہ ابراہیم ان سے الگ ہو گئے، الگ ہو گئے، وما یعبدون من دون اللہ، اور اور ان ان سے سے بھی بھی جن جنہیں کو تم وہ اللہ کو چھوڑ چھوڑ کر کر پکارتے ہو. عبادت کرتے تھے، اور ان سے بھی جن سے وہ جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے. دوبارہ کہیں، اور جی، ان سے بھی اور ان سے بھی جن جی کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے. اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، جب وہ الگ ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، تو اب جناب انعام ہے. وہ کیا ہے؟ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ایک بیٹا اور پھر بیٹے کا بیٹا. کیوں جی؟ جی اسماعیل کا ذکر آگے آئے گا. تو وَهَبْنَا ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو ہم نے تو ہم نے اسے عطا کیا عطا کیا لہو، اس کو، اس ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام زیادہ کے بہتر ہے. تو کریں ذرا، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب، اور وقت کم ہم ہے. نے اس اسے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم کو علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب اسحاق عطا اور کیے. یعقوب عطا کیے. اور کیسے تھے جی اسحاق اور یعقوب؟ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، اسحاق علیہ السلام بھی نبی، یعقوب علیہ السلام بھی نبی. کیوں جی، ہوگی بات؟ جی تو ترجمہ کریں ذرا، اس لیے کہ میں نے اگلی آیت کا بھی ترجمہ ساتھ کرنا ہے. وقت 3 منٹ ہے ہمارے پاس، ذرا اوپر کریں جی اس کو بھی. جی جب وہ دور ہو گئے، جی وما تعبدون، اور جن کی وما تعبدون، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، یا بدون وَهَبْنَا، ہم نے انہیں پکارا، ہم نے ان کو عطا کیا، لہو، ہم نے انہیں عطا کیا اسحاق و یعقوب، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام. وَكُلًّا جَعَلْنَا، اور ہم نے ان سب کو بنایا نبی، جی، اور ہم نے ان سب کو نبی بنایا. اب جناب ایک محاورہ آ رہا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو مفسر قرآن مانے جاتے ہیں، انہوں نے لسان صدقن، میں جلدی میں کر رہا ہوں اس کے وقت تھوڑا ہے، لسان صدقن آخر میں آ رہا ہے. اس کا ترجمہ حضرت ابن عباس نے کیا ہے. لسان کہتے ہیں زبان کو، صدق کہتے ہیں سچی. انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اچھی شہرت، ناموری، کہ جو لسان صدقن دوسرے لوگوں کی زبان سے کسی بندے کے بارے میں سچ اگر آیا جا رہا ہو تو اس کو لسان صدق حضرت ابن عباس نے کہا. تو اب جناب وَوَهَبْنَا لَهُمْ، ذرا جلدی کر دیں، وَوَهَبْنَا لَهُمْ، عطا کیا، ان کو عطا اور کیا، ہم نے عطا کیا ان تینوں کو. وَوَهَبْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان اور تینوں ہم کو نے عطا کیا ان جی تینوں لہم، کو، ان تینوں کو، میں کہہ رہا ہوں ان کو، مِر رحمتنا، اپنی رحمت میں اپنی سے، رحمت اپنی رحمت سے عطا کیا. وجہ